الحمد لله الذي بعث نبينا مع الأخلاق الحسنة والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال صدق اللہ العظیم. نظر چکائے عروس فطرت جبیں سے گیسو ہٹا رہی ہے، شہر کا تارا نکھر چکا ہے، افق پہ سرخی سی چھا رہی ہے. میرے نبی کا ہے خلق ایسا جو پیرے میں نہ چھپ سکے گا، شہر کی مانند طلوع ہوا ہے، کلی کلی یہ بتا رہی ہے. معلم علماء کرام سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لبشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے معلم اخلاق. سامعین محترم، فخر الانبیاء والرسل ولی کونین کی ذات مقدس کے اس شعبہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو شفقت و محبت، رحمت و اخوت، اخلاق و کردار سے لبریز نظر آتی ہے. جسم دنیا تو کچھ یوں ہے کہ اطاعت کے جواب میں شفقت ہو، عقیدت کے جواب میں محبت ہو، انصاف کے بدلے میں تعلیم ہو، لیکن میرے سرکار کا انداز الگ تھلگ ہے. قربان جو اس کی ذات اقدس پر، وہاں تو ظلم کے بدلے میں عفو ہے، ستم کے بدلے میں رحمت ہے، بے غربتی کے بدلے میں شفقت ہے، بد اخلاقی کے بدلے میں حسن خلق ہے. سامعین محترم، تاریخ میں کوئی مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ جس کو گالیاں دی گئی ہوں اس نے تحفہ پیش کیا ہو، جس کو خاندان سب پر چلایا گیا ہو اس نے پھول نشاور کیا ہو. اگر حسن خلق کی ایسی مثال مل سکتی ہے تو سارے زمین حجاز کے باسی اور ارض فتحہ میں کش کر دے سالار قوم معلم اخلاق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ کہیں بھی ہرگز نہیں مل سکتی. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. سامعین محترم، کون آشنا ہے اس بات سے کہ فتح مکہ کے بعد سین حرم میں وہ لوگ جمع تھے یا وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیران بنا رکھا تھا، لیکن پیغمبر خلق نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش آج مجھے کیسے اخلاق کی توقع رکھتے ہو؟ قریش کے لوگ مزاج شناس تھے، آواز میں رحمت کی خوشبو کا سارا لے کر بولے آپ تو معلم اخلاق ہیں اور معلم اخلاق سے عفو درگزر کی توقع رکھتے ہیں. فرمایا جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں کیا جائے گا، مکہ کی عورتوں سے کہہ دو تمہیں بیوہ نہیں کیا جائے گا. آج جس کے گلے پر تلوار چلائی گئی تھی اسے گلے سے چمٹایا جائے گا، آج جس کے سینے پر خنجر گھونپا تھا اسے سینے سے چمٹایا جائے گا. جو موت کا پیغام بن کر حملہ آور ہوا اسے پیغام دے دو، میرے خون کے پیاسوں تم بھی سنو میں صاحب خلق اعلیٰ ہوں، جو تم نے مجھ پر ستم کیے انجام تمہارا کچھ بھی نہیں. سامعین محترم، ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی ہے کب تاجدار تو جہاں میری گلی سے گزرے تو ان کی بلیل جیسی زلفوں کو گھر آلود کر دوں، کب وہ میری گلی سے گزرے تو ان کے وجوہات جیسے چہرے کو گھر آلود کر دوں. یہ سلسلہ بلا ناغہ جاری رہتا ہے. ایک دن یہ سلسلہ منتقل ہوا تو میرا مدنی آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا آج یہاں کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا وہ بڑھیا تو بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتی ہے. دوستوں، معلم اخلاق کے عظیم داستان سن کر میری زبان میں ساختہ کیا ہوتی ہے؟ تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہوا، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. ہماری